کہ انصار مدینہ جو تھے وہ یہود کے پڑوس میں رہتے تھے، اور اسلام سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کے، انصار اور یہودیوں کے اسلام سے پہلے کچھ معاہدات تھے کہ بھائی اگر ہم یہاں اکٹھے رہتے ہیں، باہر سے کوئی دشمن آئے تو ہم اکٹھا اس کا مقابلہ کریں گے، کوئی اس طرح کی اچھی بات جو ہمیں اچھی لگی ہم نے اختیار کی تو ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ بھی اسے اختیار کریں۔ تو اس طرح کے معاہدات تھے۔ ان معاہدات کی بنیاد پر جب انصار نے اسلام قبول کیا تو وہ بار بار یہود سے یہ توقع رکھتے تھے کہ بھائی اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ جانتے ہیں کہ بھائی یہودیوں نے کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کرنا، تو صحابہ کی اس توقع کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت اتاری گئی کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ تم توقع رکھتے ہو لیکن یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ تو ایک ان کی توقع تھی اور اللہ نے اس کا جو ہے وہ بتا دیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں لائیں گے؟ یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ وہ کون سا گناہ، وہ کون سی بری عادت جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو ایمان سے محروم رکھا، جو میرے اور آپ کے سیکھنے، سننے، سمجھنے، دل دماغ میں بٹھانے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہود کس بنیاد پر ایمان سے محروم رہے، جس کا اعلان اللہ یہاں فرما رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے جنت میں چلے جائیں، اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتے، اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اب لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر نوکر مالک کے سامنے کچھ عادات ایسی اپنائے گیا تو مالک اس کو اپنے محل سے نکال دے گا۔ یہود کی کچھ غلطیاں جن کا یہاں جن میں سے 2 کا ذکر ہے کہ ایک تورات ان کی مادری زبان میں نازل ہونے والی کتاب ہے جو ان کی ہدایت کے لیے اتری۔ یسمعون کلام اللہ، وہ تورات کو سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد اس کی آیاتوں کو تبدیل کر دیتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ ہے، اس کی آیتیں، پھر یا اس کی تفسیر، آیت کا بدلنا یا تفسیر کا بدلنا، اور یہ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انجانے میں کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہے ہیں من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر کرتے تھے، جان بوجھ کر کرتے تھے، وہم یعلمون، اور سمجھتے تھے بھی ہم غلط کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ آج یہ برائی امت محمدیہ کے اندر کس درجے میں موجود ہے، یہ سوچنے کی بات